محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 23 to 55 آخری آیات۔ سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ اگر ایسا ہو تو ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پرست ہے۔ اے صالح علیہ السلام، ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم اس کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ اس کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر باری والے کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے رفیق کو بھلا دیا اور اس نے اتنی اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچ کاٹ ڈالے، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوگا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیز بھیجی جو وہ اسے بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان پر پتھروں کی مینا برسایا بجز لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ ہم نے اپنی جانب سے فضل کر کے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور لوط سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیے اور کہا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور اس پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا، تو ہم نے کیا کیا کہ میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون کی قوم کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر پہنچے، تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک خوی اور زبردست پکڑتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تم میں جو کافر ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے گزشتہ کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی؟ ان قریب یہ جماعت
شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ بلا شبہ یہ مجرمون یعنی کفار بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس روز یہ لوگ اپنے کے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب آگ کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا اور ہمارا حکم تو ایسا ہوتا ہے جیسا آنکھ کا جھپکنا، اور ہم طریقے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، پاک مقام میں قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر ہدایت فرمایا ہے۔ پھر کہا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کافروں کا، ظالموں کا انجام دوزخ کی آگ ہے، پرہیزگار ایمان والوں کا انجام قدرت والے بادشاہ کا بارگاہ میں جنت کے باغوں میں ہوگا۔ یا اللہ ہم کو تیرے صبر گزار، شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔